السلام علیکم معزز سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ اور وہ واپس جا رہا تھا اپنے سب کام ادھورے چھوڑ کر۔ کراچی اپنے آفس میں بھی اس نے اپنی واپسی کی اطلاع اپنی سیکرٹری کو کر دی تھی تاکہ وہ اس کی تمام اپائنٹمنٹس اور میٹنگ ری شیڈیول کر سکے۔ گھر پر نہ صرف اس نے اپنی واپسی کا بتایا تھا، نہ ہی بتانے کا کوئی ارادہ تھا۔ فریدہ اور خالد یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ابھی مزید ایک ہفتہ وہاں رکے گا۔ وہ خالد کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے خالد کے چہرے کی خوشی دیکھنی تھی جو غیر متوقع طور پہ اس کے آنے کی وجہ سے اس کے سامنے آنے پر اس کے چہرے پر چھانی تھی۔ فریدہ کا ایک زبردستی پارٹی کرنے کا ارادہ تھا۔ اس نے پروگرام بنا لیا تھا کہ اس پارٹی کے بعد وہ خالد کو اپنے ساتھ کہیں گھمانے لے جائے گا۔ ان دونوں کی شادی ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ وہ ابھی تک کہیں نہیں جا سکے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب تمام کاروباری ذمہ داریاں اس پر آ گئیں تو اسے اس بات کا وقت ہی نہ مل سکا کہ وہ خالد کو اپنے ساتھ کسی خوبصورت جگہ پر لمبی چھٹیاں گزارنے لے کر چلا جائے۔ اب وہ اس چیز کو پلان کر رہا تھا کہ واپس جا کر اپنی تمام مصروفیات کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بالکل روک دے کر اور خالد کے ساتھ کسی اچھی جگہ خوب لمبی چھٹیاں گزارنے چلا جائے گا۔ وہاں بس وہ دونوں ہوں گے اور تیسرا کوئی نہیں۔ وہاں سارا وقت ان کا اپنا ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہوگی۔ صرف 2 دنوں میں اس نے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور رفاقت بھری زندگی گزارنے کا پلان کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں اٹلی، فرانس، اسپین، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ کے بہت سے خوبصورت اور رومانٹک مقامات آ رہے تھے، مگر وہ اپنی پسند کی جگہ کے بجائے خالد کی پسند کی جگہ جانا چاہتا تھا۔ خالد کے ایگزامز کا پورا شیڈیول اسے رٹا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا شروع کے 2 پیپرز کے بعد تیسرے پیپر میں 5 دن کا گیپ ہے۔ آج تو خالد کو گھر پہ موجود ہونا چاہیے۔ وہ ایئرپورٹ سے بہت ایکسائٹڈ سا گھر پہنچا تو دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی لاؤنج میں فریدہ سے ملاقات ہو گئی۔ پرس کاندھے پہ لٹکائے، موبائل اور گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے وہ کہیں جانے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ عشر کو اتنا اچانک اور غیر متوقع اپنے سامنے پا کر وہ حیران رہ گئی۔ بس مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا کاموں کا کیا ہی تو چلتے ہی رہیں گے، اس نے مسکرا کر کہا، اور ساتھ میں خالد کے بارے میں بھی فوراً پوچھا۔ مامی میں ذرا خالد سے مل لوں۔ کمرے میں ہی ہے نا وہ ماں سے معذرت کرتا اپنے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ خالد یونیورسٹی گئی ہے بیٹا، صبح ناشتے کے بعد ہی چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی ندرت اور سامیہ کے ساتھ مل کر اسٹڈی کرنی ہے۔ 5 دن کا گیپ ملا ہے نا انہیں اگلے پیپر میں، تو وہ تینوں فرینڈز مل کر ساتھ تیاری کر رہی ہیں۔ کل صبح بھی خالد یونیورسٹی ہی چلی گئی تھی، ویسے اب شاید وہ واپس آنے والی ہوگی۔ کل بھی میرا خیال ہے وہ 4:30 بجے واپس آ گئی تھی۔ صبح نیاز نے ڈراپ کیا تھا، اس کے بعد اسے گاڑی کی سروس کرانے کے لیے لے جانی تھی۔ وہ اپنے ساتھ موبائل لے کر گیا ہے، جب خالد بھی فارغ ہوں گی تو مجھے فون کر دیں گی، میں انہیں وہیں سے واپس لینے چلا جاؤں گا۔ اس کی گھر پر غیر موجودگی سے اسے کچھ مایوسی ہوئی، مگر یہ سرپرائز وہ یونیورسٹی اچانک جا کر اس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی تو دے سکتا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک لمحے میں طے کر لیا، اچھا تم فریش ہو جاؤ، ریسٹ کرو، خالد بھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں آنے ہی والی ہوگی، میں ذرا آفس جا رہی ہوں۔ صبح بی پی کچھ ہائی تھا تو آفس نہیں جا سکی تھی، فریدہ نے اس سے کہا تو اس نے فوراً ماں کی طرف تشویش مندی اور فکر سے دیکھا۔ اب اللہ کا شکر ہے بالکل نارمل ہے، 1-2 گھنٹے کا کام ہے آفس میں، انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گی۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ آپ جائیں گی کیسے؟ نیاز تو گھر پر نہیں ہے، میں خالد کو یونیورسٹی سے پک کرنے جا رہا ہوں، چلیں پہلے آپ کو آفس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ان کے جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے اسے ڈراپ کرنے کی بات کی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ خالد کو یونیورسٹی سے پک کرنے کے بعد وہ ضرور کہیں گی کہ اسے بھی چھوڑا۔ اس کی بے قراری پر منہ بہم سا مسکرائیں تو ضرور، مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں، تم خالد کو لینے چلے جاؤ، آفس میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، ابھی میں آپ کو ڈراپ کر رہا ہوں، واپسی میں آپ نیاز کو فون کر کے بلا لیجیے گا۔ اس کی ضد پر مسکراتی ہوئی وہ اس کے ساتھ پورچ میں نکل آئیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جب فریدہ کے موبائل پر کال آئی۔ ہاں زرینہ، تم نے آفس فون کیا تھا؟ اچھا ہاں، وہ ذرا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ماں کے برابر والی نشست کا دروازہ کھول رہا تھا جب اس نے ان کے فون پر ہونے والی گفتگو سنی۔ کیا خضر کے اپارٹمنٹ میں؟ ہاں، اس کا اپارٹمنٹ تو میرے آفس کے قریب ہی ہے، لیکن ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عشر میرا خیال ہے تم چلے جاؤ، زرینہ نے ایک ضروری کام میرے ذمہ ڈال دیا ہے، بلا وجہ میری وجہ سے تم تھکو گے۔ زرینہ کی ایک جاننے والی کوچ سے آئی ہے، یاسمین، اس کے ہاتھ خضر کے لیے کچھ چیزیں بھجوائی ہیں۔ زرینہ کہہ رہی ہے کہ 5-6 دن سے وہ چیزیں اس کے پاس رکھی ہیں اور اس کا خضر کی طرف جانا ہی نہیں ہو رہا۔ تم خالد کو یونیورسٹی لینے جاؤ، میں اپنی گاڑی پر چلی جاتی ہوں۔ گاڑی سے اترنے لگی، اگرچہ کہ خضر کا نام سن کر اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ اسے زرینہ آنٹی کی بے وقتی کا شوشہ سخت ناگوار گزرا تھا، پھر بھی تحمل سے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہیں مامی، میں بالکل لیٹ نہیں ہو رہا، آپ کو جہاں جانا ہے چلیں۔ اگلے 10 منٹوں میں ایک بڑا سا پیکٹ زرینہ کے گھر سے اس نے وصول کر کے فریدہ کے ساتھ اس کے آفس جانے جا رہا تھا۔
اس کا آفس جس سڑک پر واقع تھا اس سے اندر نکلنے والی سڑک میں ایک بلڈنگ تھی جس میں خضر کا اپارٹمنٹ تھا۔ خضر سے ملنے کی بے قراری میں وہ خضر عالم کے نام کے اس شخص کو بالکل ہی بھول بیٹھا تھا۔ واپس آتے ہی اس شخص کا نام پھر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے اندر موجود اس شخص کی تمام نفرتیں نئے سرے سے زندہ ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خضر سے کہے گا کہ وہ اس سیمسٹر کے پیپر تو پورے دے دے مگر اگلے 3 سیمسٹر ڈراپ کر دے۔ وہ 1-1.5 سال اپنی پڑھائی کو روک دے، 1.5 سال بعد اپنی اسٹڈیز پھر شروع کرے، اور یہ کہ اسے جاب کرنے کا بھی تو بہت شوق ہے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ گھر نہ بیٹھے بلکہ اس کا آفس جوائن کر لے۔ وہ خیرت کو اس شخص کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا تھا۔ تم اوپر چلو گے؟ فریدہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ اگر وہ نہ بھی پوچھتی وہ تب بھی ان کے ساتھ اوپر ضرور جاتا۔ ایک تو فریدہ کو خضر کا اپارٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا، وہ بلا وجہ ادھر ادھر پوچھتی، پریشان ہوتی، اور دوسرا وہ اس شخص اس ملاقات میں اپنے سرد رویے اور سخت انداز سے اس شخص کو یہ باور کرا دینا چاہتا تھا کہ اسے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ آئندہ ان کے گھر آنے یا فون کرنے کی ہرگز بھی جرات نہ کرے۔ 2nd فلور پر اس کا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ پہلی بیل کے بعد اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ 1 سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد فریدہ نے دوسری ذرا لمبی بیل دی۔ اس بار اندر سے خضر کی آواز آئی، آ رہا ہوں بھائی، 30 منٹ میں پیزا گھر پہنچ جائے گا۔ فون پہ یہ کہا گیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سروس تو بہت ہی خراب۔ ناگواری سے بولتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اپنے آرڈر کیا کہ پیزا کی ہوم ڈیلیوری کرانے کے لیے جس بندے کی وہ توقع کر رہا تھا اس کی جگہ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کا باقی جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ افسوس تمہارا پیزا تو نہیں پہنچا ابھی تک۔ خیر مگر وہ چیز بھی بہرحال پیزا نہیں ہے، فریدہ مسکرا کر بولی۔ خضر جواباً بالکل نہیں مسکرایا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا اور بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا ہمیں اندر نہیں بلاؤ گے؟ فریدہ نے خضر کے حیرت کا شکار تھے انداز پر۔ جی لبوں پر زبان پھیرتے وہ جی بھی بمشکل ادا کر پایا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ خضر کی حالت یوں تھی جیسے کسی نے اس کے بدن کا سارا لہو نچوڑ لیا ہو، جیسے موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اندر کسی کے چلنے کی قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے خضر؟ کیا آ گیا؟ ایک بہت جانی پہچانی اور مانوس سی آواز اسے سنائی دی۔ نہیں اندر نہیں، کی گردان ہو رہی تھی۔ وہ سامنے سے چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ خیرت؟ اس کی خیرت؟ نہیں خیرت نہیں، اس کی خیرت یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی خیرت کا یہاں کیا کام؟ وہ ان کے قریب آ چکی تھی۔ اشر آپ کب آئے؟ ممی آپ؟ اس نے اس لڑکی کی آواز پھر سنی۔ خیرت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے برابر کھڑی اپنی ماں کی آواز سنی جو دکھ، صدمے اور شدید قسم کی شوق کی زیر اثر کانپتی رہی تھی، بے یقینی لیے ہوئے تھی۔ خیرت تم یہاں خضر کے ساتھ؟ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کی کانپتی ہوئی آواز سنی۔ تم یہاں اس طرح؟ میرے خدایا، یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ صدمے سے نڈھال اس کی ماں بری طرح رو رہی تھی۔ ممی آپ یہ کیا؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی اور ساتھ ہی اپنی روتی ہوئی ماں کو اس لڑکی کے قریب جاتے دیکھا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی ماں کو اس لڑکی کے منہ پہ تھپڑ مارتے دیکھا۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی! اشر کے منہ پہ ایک الک ملتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی خیرت؟ ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا تم کسی کی بیوی ہو، ایک عزت دار گھرانے کی بہو ہو، پڑھائیوں کے بہانے بنا کر ہماری عزت سے نہ جانے کب سے کھیل رہی ہو۔ اس نے بری طرح روتی غصے سے کانپتی اپنی ماں کو دیکھا۔ ان کا تھپڑ کھا کر لڑکی زمین پر گر پڑی تھی۔ اسے دیکھا، وہ اسے جانتا تھا، پہچانتا شاید نہیں تھا، پہچان تو شاید اسے کبھی بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں اسے جانتا تھا، اس لڑکی کو جانتا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، جتنی آپ مجھ سے کرتے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی، اس کے سر کے اوپر سے آسمان غائب ہو گیا تھا۔ وہ کہیں کسی ایسی فضا میں معلق تھا جہاں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا نہیں دیا تھا اشر نے تمہیں؟ محبت، عزت، آزادی، اس کی دی ہوئی آزادی کا ایسا ناجائز استعمال، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنی پستی! اس کی ماں نے روتے ہوئے حقارت سے زمین پہ تھوکا۔ ممی آپ بالکل اشر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے زمین سے اٹھی۔ بصیرت نے، میں نے، اشر نے، تمہیں سب نے اتنا پیار دیا، اتنی عزت دی، اور تم نے ہماری عزت کو یوں خاک میں ملا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی جو تم نے ایسی نیچ گری ہوئی حرکت کی؟ تم ہمارے اعتماد سے یوں کھیلو گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا ہوا آج بصیرت زندہ نہیں ہے، ورنہ جس بہن جی کو اتنی چاہت سے بہو بنا کر لائے تھے،
اس کی شرمناک حرکت دیکھ کر دکھ اور شرم سے شاید مر ہی جاتے۔ خدایا کس خطا کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے میرے بے قصور بیٹے کو۔ زور زور سے بولتی، چلا چلا کے روتی اس کی ماں زمین پر بیٹھ گئی۔ جس لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی، اس نے ان کے اعتماد کی یوں دھجیاں اڑائی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں روتے روتے زمین پر سے اٹھی ہے اور اب ایک طرف بالکل خاموش کھڑے خضر عالم کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اس کی قمیض کے کئی بٹن ٹوٹ گئے ہیں، قمیض پھٹ گئی ہے۔ تمہاری اور خضر خیرت کی دوستی پر میں نے، اشر نے، ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنے گھر میں عزت دی۔ تم نے ہمارے گھر کی عزت کو، میری بہو کو، میرے بیٹے کی بیوی کو، کسی کی دوسرے کی عزت پر نگاہ ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی، کوئی غیرت نہیں آئی؟ یہ کیسا دھندا، کیسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہو تم اس کے ساتھ؟ تمہارا نفس، تمہاری جوانی اتنی سرکش تھی جس نے گناہ ثواب کا احساس مٹا دیا؟ تم دونوں نے مل کر ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ٹھہرے۔ ممی خدا کے لیے، لڑکی روتے اس کی ماں کے قریب پہنچی۔ ایسی غلیظ اور گھناؤنی حرکت کر کے، اتنا بڑا گناہ کر کے، ابھی بھی تمہیں اتنی ہمت ہے کہ میرے اور اشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکو؟ اس کی ماں نے غصے سے کانپتے اس لڑکی کو دھکا دے کے سامنے سے ہٹایا۔ وہ تیورا کر زمین پر گر پڑی۔ اچھا ہوا آج احسان زندہ نہیں، اچھا ہوا آج محمونہ زندہ نہیں، اچھا ہوا آج بصیرت زندہ نہیں، ورنہ تمہارے ماں باپ، چاہنے والا ماموں، وہ سب بھی اسی اذیت سے گزرتے جس سے اس وقت میں اور اشر گزر رہے ہیں، اور پھر زندگی یوں ہی درگور ہو جاتی جیسے میری اور اشر کی ہو رہی ہے۔ تم نہ بیٹی کہلانے کے لائق ہو، نہ بہو، نہ بیوی، ہر رشتے کی حرمت پامال کر دی تم نے خیرت نے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس اور صدمے سے بالکل حواس کھو بیٹھی تھی۔ زمین پر گری وہ لڑکی یکدم اٹھی۔ وہ اس کی ماں کے پاس نہیں بلکہ دیوار کے ساتھ خاموشی سے لگ کے کھڑے خضر عالم کے پاس گئی۔ تم چپ کیوں ہو؟ تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ بتاؤ سچ، بولو، خدا کے لیے بولو، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر خضر سے بولی۔ وہ پتہ نہیں اسے کون سا سچ بولنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں، خضر عالم اور یہ لڑکی، یہ تینوں جیسے کسی ڈرامے کا کردار تھے۔ وہ دور کھڑا تھا تماشبین، اس کا جیسے ڈرامے کے اس منظر سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ تماشائی تھا، تماشبین تھا، اور بہت دور بالکل الگ تھلگ کھڑا اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حسی کے اس عجیب سے حالت میں جا پہنچا تھا جہاں غم، درد، ناقابل برداشت احساسات اسے فرار مل رہا تھا اس سے۔ تم چپ کیوں ہو خضر؟ خدا کے لیے سچ بولو۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے پھر خضر عالم کو جھنجھوڑا۔ میں کیا سچ بولوں خضر؟ میرے سامنے تمہاری اتنی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اب بہت ہو گیا، مزید جھوٹ اور دھوکے کی زندگی میں نہیں جی سکتا۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، کسی کو چاہنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ہم یوں سب سے کیوں منہ چھپاتے پھریں؟ اپنی محبت کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولیں۔ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ خیرت، ہم نے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ تم ہمیشہ ڈرتی رہیں دنیا سے، لوگوں سے، اپنی محبت چھپاتی رہیں۔ تمہیں ہمیشہ یہ لگا کہ تمہارا مجھ سے محبت کرنا، تمہارے اپنے شوہر سے خیانت کرنا کوئی بہت بری بات ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں یہی سمجھایا کہ تمہارا مجھ سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ اس بات کا سب سے چھپانا غلط ہے۔ میں تم سے کہتا تھا سب کچھ صاف صاف بتا دو، تو ساری بیڑیاں ختم کر کے زبردستی کے اس رشتے کو جو تم میں احساس گناہ میں مبتلا کیا ہوا ہے، جو تمہیں مجھ سے دور کیے رکھتا ہے، میرے پاس چلی جاؤ۔ پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو آج کیا ہوا ہے، کیسے میری آنکھوں کے سامنے تمہیں بے عزت کیا جا رہا ہے۔ خضر عالم اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ خوفزدہ اور بوکھلایا ہوا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اداس اور بے حد رنج میں، دکھ میں مبتلا تھا۔ اس لڑکی کی نے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر دیکھا جیسے اپنی چیخ کو دبا لینا چاہتی ہے۔ خضر تم، میرے اللہ! خضر کی طرف دیکھتے اس نے کھٹی کھٹی آواز میں نہ جانے کیا کہا، نہ جانے کیا کہا۔ یکلک وہ مڑی اور بھاگتے دور کھڑی اس تماشائی کے پاس آئی، اسے بھی اس کھیل کا حصہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اس نے اس مردے کے بازو کو زور سے جکڑتے ہوئے اسے ہلایا، جھنجھوڑا۔ آپ کو میرا یقین ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں اشر، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں ایسی نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کے پاؤں سے لپٹ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا یقین کریں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کی وہی خیرت ہوں جو صرف آپ سے محبت کرتی ہے، جو صرف آپ کی ہے۔ اسے جیسے کوئی کرنٹ لگا، وہی جھٹکے سے دور ہٹا۔ پتہ نہیں یہ انجان لڑکی کون ہے، پتہ نہیں وہ اس سے کیا چاہتی ہے۔ اس سے دور بھاگ رہا تھا، وہ اسے پکارتی اس کے پیچھے آ رہی تھی، وہ وہاں سے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔
جیسے موت اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ اشر میری بات سنیں پلیز، پلیز میری بات سنیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، خدا کے لیے رک جائیں، میں ایسی نہیں ہوں، آپ کی خرد ایسی نہیں ہے اشر، آپ کی خرد ایسی نہیں ہے، آپ کی خرد۔ وہ بھاگتے بھاگتے اس آواز کو بہت دور چھوڑ آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پہ گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اسے کہاں جانا ہے، اس کی منزل کہاں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ بھی احساس کر سکنے کی سرحدوں سے وہ بہت آگے نکل آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار موت مانگ رہا تھا۔ اسے ہر احساس سے پرے، ہر احساس سے دور لے جائے۔ وہ مڑ کر اس دنیا کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مڑ کر اس زندگی میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ گزشتہ روز حریم کو معمول کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اتوار کے روز، جو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 4-5 دن تک اس کی طبیعت ٹھیک رہی، علاوہ 2-4 بار سانس لینے میں دقت ہوئی، ہارٹ بیٹ ایک دم بہت تیز ہونے لگی۔ 1-2 بار کھانا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ ایک بار رات میں سونے کے لیے لیٹنے کے بعد، مگر اس نے وہ شدت محسوس نہیں کی تھی جیسے اس روز اتوار کو دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، علاوہ سانس لینے میں معمولی دقت، جلدی تھکاوٹ محسوس کرنے کی۔ اس کی مجموعی طور پر اس کی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، مگر اس بات پہ وہ خوش اور مطمئن اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ جو بیماری اور جو نقص اس کے اندر موجود تھا وہ تو اپنی جگہ موجود تھا نا، اسے اس وقت تک موجود ہی رہنا تھا جب تک اس بیماری کا نقص ٹھیک نہ کر دیا جاتا۔ ڈاکٹر انصاری نے سرجری کی تاریخ لینے کے باوجود، یہ سرجری اس کی بیٹی کے لیے ناگزیر رہی جان لینے کے باوجود، اب تک ہر اگلا دن اسے ایک نئے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی اتنی چھوٹی ننھی سی بیٹی سرجری، اس کی یہ نازک سی بیٹی جو صرف ایک سرنج کو دیکھ کر سوئی چبھنے کے احساس سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اسے کئی نشتر چبھیں گے، اس کے دل کو کھولا جائے گا، اسے صرف یہ سوچ کر اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی ننھی پری یہ کتنی بڑی آزمائش کس طرح برداشت کرے گی؟ 4 سالوں کی جدائی کے بعد جو اپنی بیٹی سے اب جا کر ملا تھا، اس باپ کا کتنا سنگین امتحان تھا۔ موت کی شدید ترین آرزو کے باوجود وہ زندہ تھا۔ وہ پورے 24 گھنٹے سے زندہ تھا، سانس لے رہا تھا۔ 3 درجے کے ہوٹل کے تنگ و تاریک کمرے میں وہ بیڈ پر جوتوں کے سمت لیٹا تھا، گاڑی اندھادھند سڑکوں پہ دوڑاتے۔ وہ کب یہاں آیا تھا، کس حال میں تھا، اسے ٹھیک سے یاد نہیں۔ ہاں یہ یاد ہے کہ وہ دنیا سے لوگوں سے چھپ رہا تھا، کہیں غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بجتے اس کے موبائل نے مسلسل بجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اسے چین سے کیوں نہیں تنہا رہنے دیتے؟ اس نے کھینچ کر اپنی جیکٹ سے موبائل نکالا، کھڑکی پہ آیا اور پوری طاقت کے ساتھ موبائل کو سامنے ٹریفک سے بھری رواں دواں سڑک پر اچھال دیا۔ وہ چھوٹا سا آلہ جو بیرونی دنیا سے اس کے رابطے کا واحد ذریعہ تھا، کھڑکی بند کر کے وہ واپس بیڈ پر آ گیا۔ اب دنیا کا کوئی بھی شخص اسے ڈھونڈ نہیں سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس کی تلاش اسپتالوں میں کی جائے گی، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کی جائے گی، ایسی گھٹیا جگہ پر وہ پایا نہیں جا سکتا۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا۔ گھڑی کی سوئیاں وقت آگے بڑھا رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے احساس پر جمی برف پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا، بہت گہری، بہت لمبی نیند، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک سادہ اور سچا لہجہ اس کے آس پاس گونج رہا تھا، ہاں بہت بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی واپس آ جائیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میرے لیے سب سے زیادہ اہم آپ ہیں، اگر آپ منع کرتے میں کبھی نہ جاتی، آپ اب کہیں گے کہیں جانے سے منع کریں گے، میں وہاں زندگی بھر نہیں جاؤں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ، ABB کی حیثیت میں فیل ہو کر بھی مجھے کسی امتحان میں پاس ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے، بند کرو یہ آوازیں، بند کرو، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ تکلیف سے چلا اٹھا، وہ اس آواز سے پیچھا چھڑا کر یہاں آیا تھا اور اس کے تعاقب میں یہاں بھی چلی آئی تھی۔ خضر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو خیرت تقریباً ہر 1 آدھ دن بعد ہسپتال عیادت کے لیے جاتی تھی۔ صبح کہہ رہی تھی کہ آج شام میں 6-7 بجے تک واپس آئے گی۔ خیرت بی بی کو بلاؤں؟ جی ابھی آئی ہیں خضر صاحب کے ساتھ۔ اب خیرت میری لڑکیوں طرح لاپرواہی سے منہ اٹھا کر یوں ہی دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، چاہے جانے کا جتنا مرضی دل ہو۔ دل کیوں نہیں چاہے گا اپنی ہم عمر دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کو؟ ابھی اس کی عمر ہی ایسے ہلکے ہلے گلے اور ہنگاموں کی ہے۔